السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اور ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو پڑھنا اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول نیم، رائٹر نیم آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ مسٹیک کو اگنور کیجیے گا۔ چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ اور آپ کے لیے میں نے جیسا کہا تھا کہ میں ایک ایج ڈفرینس اچھا سا ناول لے کے آ رہی ہوں، تو وہ بھی میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ لانگ ہے تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ 2 یا 3 دن تک میں جو ہے نا وہ ناول کروں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ بھی ناول پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایمن سنو ذرا، میں بہت تھک گئی ہوں، آج تم کھانا بنا دو۔ نہیں امی، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا ہے، خود کر لیں، میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں۔ 4 مہینے بعد میرے امتحان ہے۔ اف میرے خدایا، یہ لڑکی بہت کام چور ہے، کبھی نہیں سنتی۔ جب شادی ہوگی تب پتہ لگے گا، ابھی ماں کا احساس نہیں ہے۔ ایمن اپنی کتابوں میں گم ہو گئی تھی۔ اچانک ایک نمبر سے کال آئی تھی اور ایمن نے اٹینڈ کر لی تھی۔ ہیلو کون؟ دوسری جانب سے لڑکے نے بھی جواب میں ہیلو کہا تھا، تو ایمن نے کال کاٹ دی۔ ہائی میں مر گئی، یہ کیا کیا میں نے؟ بغیر دیکھی کال اٹینڈ کر لی۔ اگر امی نے دیکھا ہوتا تو خیر دفعہ کرو، پتہ نہیں کون تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹڈی کی پھر موبائل یوز کرنے بیٹھ گئی تھی کہ پھر اسی نمبر سے کچھ میسج آئے تھے۔ ایمن نے میسج اوپن کیے تو کچھ شوق چنچل اور کچھ اداس سے فارورڈ میسج تھے۔ بروکن ہارٹ لکھا ہوا تھا۔ ایمن کو یہ سیڈ میسج پڑھ کر لگا شاید بیچارہ محبت میں ٹوٹا ہوا ہے، شاید کسی لڑکی نے دھوکہ دیا ہو۔ ایمن نے موبائل رکھا اور کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تو موبائل چیک کیا تو پھر اسی نمبر سے کچھ میسج آئے ہوئے تھے۔ ایمن نے میسج ریڈ کیا اور اسکول چلی گئی تھی۔ اسکول میں ہنسی مذاق کرتی رہی، بریک ٹائم میں اپنے دوست صبا کے ساتھ کل رات والی بات شیئر کی کہ رانگ نمبر سے کال آئی تھی اور بعد میں میسج بھی آنے لگے تھے، شاید کوئی ٹوٹا ہوا لڑکا تھا۔ صبا نے کہا چھوڑو یار، دفعہ کرو، پتہ نہیں کون پاگل ہے۔ وہ سناؤ اسٹڈی کیسے جا رہی ہے؟ پھر یہاں وہاں کی باتیں کی اور جب چھٹی ہوگی تو گھر آ گئی۔ گھر آ کر کھانا کھایا، موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی، کچھ دوستوں سے باتیں کی، پھر ٹی وی دیکھنے لگی۔ رات کو اسٹڈی کی، پھر موبائل اٹھایا، اسی نمبر سے آج پھر بہت سے اداس میسج آئے ہوئے تھے، سب ریڈ کیے اور سو گئی۔ صبح اسکول گئی، صبا کو بتایا کہ پھر سے میسج آئے تھے رات میں۔ صبا نے پھر کہا تھا دفعہ کرو پاگل۔ پھر چھٹی ہوئی اور رات کو دوبارہ سے میسج آئے، ایمن نے پڑھے اور سو گئی۔ روز ایسا ہی ہوتا تھا، میسج آتے تھے، ایمن پڑھتی تھی اور سو جاتی تھی۔ کبھی دیر سے آتے میسج تو ایمن کو نیند نہیں آتی تھی، جب تک میسج نہ پڑھ لے، اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ ایسے کرتے کرتے ایک ماہ ہو گیا تھا اور وہ لڑکا روز میسج کرتا تھا اور ایمن پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن اس لڑکے سلار نے میسج کیا، ہائے۔ ایمن نے جیسے میسج دیکھا پہلے تو بہت نروس ہوئی کہ کیا کرے، پھر دوبارہ میسج آیا سلار کا کہ کیسی ہیں آپ، میرا نام سلار ہے، اگر مناسب سمجھے تو رپلائی کر دیں۔ ایمن نے سوچا کر دیتی ہوں رپلائی، پتہ تو چلے کہ کون ہے صاحب۔ ایمن جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ سلار جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا نام سلار ہے۔ ایمن جی تو فرمائیے کیوں میسج کرتے ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے؟ جی سن میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، جب سے میں نے آپ کی آواز سنی ہے تو مجھے سکون نہیں آ رہا کہیں بھی، اس لیے بس آپ کا روز میسج کرتا تھا کہ کہیں سے بس آپ کی آواز دوبارہ سننے کو مل جائے۔ ادھر ایمن کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ کیا کرے، پھر ایمن ذرا سنبھلی اور میسج کیا تھا کہ آئندہ اگر آپ کا میسج آئے تو اچھا نہیں ہوگا اور میں کسی بھی ایرے گیرے سے بات نہیں کرتی، آئی سمجھ۔ دوسرے دن دوبارہ سے میسج آنے لگے اور پھر اس لڑکے نے لاکھ کوشش کرنے کے بعد ایمن سے دوستی کر لی تھی، کیونکہ ایمن کو بھی سلار کے میسج کا انتظار سا رہتا تھا اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ دونوں کو عادت ہو گئی تھی۔ پھر ایمن نے صبا کو بتایا، صبا نے بھی کہا کہ کر لے بات، کچھ نہیں ہوتا، دیکھ میں بھی تو باتیں کرتی ہوں اپنے بی ایف سے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے کرتے 3 ماہ ہو گئے تھے ان دونوں کو باتیں کرتے کرتے۔ سلار نے ایمن کو پرپوز کیا تھا، یار مجھے تمہاری عادت سی ہوگی، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایمن بہت ڈرتی تھی کہ کہیں امی والوں کو کچھ پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اس کی امی والے بہت زیادہ سخت تھے۔ ایمن اپنے ابو کی جان تھی، مان تھی، اپنے ابو کی لاڈلی تھی۔ ایمن کی ایک بہن اور 3 بھائی تھے، ایمن سب سے بڑی تھی۔ ایمن کی عمر ابھی 12 سے 13 سال ہی تھی۔ اس عمر میں کہاں صحیح کا غلط کا پتہ چلتا ہے۔ پھر وہ دونوں دن رات آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایمن کی امی پوچھتی رہتی تھی کہ روز روز کس سے اتنی دیر باتیں کرتی رہتی ہو؟ ایمن اپنی امی سے جھوٹ بول کر بات کرتی تھی کہ امی اپنی اسکول کی دوست سے بات کرتی ہوں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور ایمن باتیں کرتی رہی کہ اس سے ٹائم کا پتہ بھی نہ لگتا تھا۔ ایمن نے سلار کے بارے میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی بتایا ہوا تھا، وہ کسی سے باتیں کرتی ہے۔ ایمن کی بہن کیونکہ ابھی چھوٹی تھی تو وہ بس اپنی بہن کو کچھ نہیں کہہ پائی کہ ایسے کسی سے بات نہیں کرتے۔ ایمن کی بہن اکثر ایمن کے ساتھ ہی ہوتی تھی، ان دونوں کا ایک ہی روم تھا، صبح ساتھ ہی ہوتی تھی اور جب ایمن سلار سے کال پر بات کرتی تو ساتھ ہی ایمن کے ساتھ ہینڈ فری اپنے کان میں لگا کے ان کی باتیں چپ کر کے سنتی تھی اور سلار سے بھی بیچ بیچ میں باتیں کرتی۔ سلار بھی شادی کو اپنی چھوٹی بہن ہی مانتا تھا وہ۔ سلار نے ایمن کو بہت بار کہا تھا کہ ایمن میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی ٹچ موبائل ہوتا تو میں تمہیں دیکھتا نا یار، تم مجھے اپنی کوئی پکچر ہی سینڈ کر دیتی، لیکن اب میرا کیا ہوگا، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔
ایمن کچھ کرو کچھ بھی کرو مجھے بس تمہیں دیکھنا ہے۔ ایمن دیکھنا تو میں بھی چاہتی ہوں سلار، میرا بھی بہت دل کرتا ہے آپ کو دیکھنے کا۔ سلار مجھے تمہارے گھر کا پتہ ہوتا تو میں کب کا تمہارے گھر آ چکا ہوتا، لیکن تم کچھ بتاتے بھی تو نہیں ہو نا کہ کہاں رہتی ہو کہاں نہیں۔ بتاؤ نا کہاں رہتی ہو تو میں بس تم سے اب ملنا چاہتا ہوں۔ ایمن تھوڑی دیر چپ رہی، پھر بتایا کہ میں کراچی میں رہتی ہوں۔ سلار ارے واہ، میں بھی تو کراچی میں ہی آ رہا ہوں اپنے باس کے ساتھ، جو میرا باس کم اور دوست زیادہ ہے، تو بس اب ڈن ہو گیا، ہم مل رہے ہیں بس۔ ایمن نہیں نہیں وہ ہم کیسے؟ سلار نہیں کیا یار، ابھی بھی ٹرسٹ نہیں ہے مجھ پر، حد ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اصل میں وہ بس مجھے سلار ایسی کیا بات ہے، میں سمجھ گیا بس ٹھیک ہے، نہیں ملنا چاہ رہی مت ملو جاؤ، میں بات نہیں کرتا تم سے۔ ایمن نہیں ناراض مت ہو، میں دیکھتی ہوں کہ کیسے کیا کروں۔ اوف سلار دیکھتے دیکھتے نہیں بس ہم مل رہے ہیں اوکے۔ اوکے میں اپنی چھوٹی بہن سے کہوں کہ اگر وہ بھی آئی تو ٹھیک ہے۔ سلار اوکے کہو، اس سے بھی دیکھ لینا، وہ مان جائے گی آرام سے۔ ایمن ہاں دیکھوں گی، چلو پھر ٹھیک ہے، کل شام 5 بجے ہم کسی بار میں ملیں گے اوکے۔ آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر دینا، جہاں آپ کو صحیح لگے میں وہاں آ جاؤں گا۔ سلار نے کہا تھا جی اوکے۔ ایمن کا بھی بہت دل کرتا تھا جسے اپنا ہم سفر بنانے کی خواہش دل میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے، وہ کیسا دکھتا ہے اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھنے کا جو خواب ہے وہ پورا ہو۔ تو بس ایمن بھی راضی ہو گئی تھی اور اس سے ملنے کے لیے خواب دیکھتی کہ کب وہ ملیں گے۔ اور آج وہ دن آ گیا تھا جس دن ان کی ملاقات ہونی تھی۔ آج ایمن بہت زیادہ خوش تھی، بہت زیادہ، کیونکہ آج سلار کراچی آ رہا تھا اور ایمن کو سب سے پہلے اپنی چھوٹی بہن کو راضی کرنا تھا۔ ایمن اٹھی، سعدیہ کو اٹھانے لگی۔ یار سعدیہ اٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سعدیہ کیا یار ہوا، جلدی بولو، مجھے سونا ہے ابھی اور پھر اسکول کا ٹائم ہو جائے گا۔ یا سعدیہ پہلے وعدہ کرو امی کو نہیں بتاؤ کہ اف پہلے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ بس ایسے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ خیر تجھے پتا ہے آج سلار آ رہا ہے؟ کیا وہ یہاں کیسے؟ کب؟ امی جو اسے مار رہی تو؟ ارے نہیں پاگل، یہاں نہیں، مطلب کراچی آ رہا ہے۔ ہاں تو آنے دو، ہمیں کیا؟ سعدیہ نے کہا تھا۔ ایمن تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اسے آج ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا واہ، آج تم مطلب اس سے ملو گی؟ واہ جی، اور تم بھی ساتھ چلو گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں بھی چلوں گی، لیکن کب کس ٹائم؟ آج 5 بجے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سعدیہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ہی فلموں میں بھی سب ملتے ہیں۔ لیکن سعدیہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ فلمیں ہوتی ہیں، ہم اصل زندگی میں ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ بس آپ تیاری کرو۔ ٹھیک ہے، ایمن نے بھی کہا تھا۔ شام 5 بجے سلار ایمن کی بتائی ہوئی جگہ پر موجود تھا اور ایمن کا ویٹ کر رہا تھا۔ ایمن بھی اپنی امی کو اپنی دوست صبا کا کہہ کر جلدی سے تیار ہو رہی تھی اور سعدیہ بھی بس تیار کر رہی تھی۔ دونوں نے حجاب لیا ہوا تھا اور امی کو بائے کہہ کر نکل گئی تھی۔ جلدی سے رکشا رکھوا کے میں بیٹھ کر چلی گئی تھی سفاری پارک۔ وہاں سلار ان کا انتظار کر رہا تھا، پلس اپنے دوست اور باس کے ساتھ گیٹ کے برابر درخت کے ساتھ کھڑا ویٹ کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایک فیملی پارک تھا، یہاں اکیلے لڑکے اندر جانا منع تھے۔ سلار بہت تھکا ہوا تھا کیونکہ گھر سے ساری رات سفر کر کے صبح کراچی پہنچا تھا، پھر سارا دن آفس کے کام سے فارغ ہو کر سیدھا یہاں ایمن سے ملنے آیا تھا۔ ابھی سلار کو اتنی تھکن محسوس نہیں ہوئی تھی کیونکہ اسے بھی ایمن سے ملنا تھا، اسے ایمن سے ملنے کی بہت خوشی تھی۔ ایمن بس بھائی یہیں رکشا روک دے سائڈ پر۔ رکشا والا جی بی جی۔ ایمن اور سعدیہ دونوں رکشے سے اتری اور پیسے دے کر آگے بڑھ گئی تھی کہ ایمن کی نظر سامنے سلار پر گئی تھی، جو ایمن کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمن کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ ایمن نے دل میں کہا کاش کہ یہ سلار نہ ہو، کاش، کیونکہ ایمن بہت عبادت گزار تھی تو اکثر کم عمری میں ہی سے لوگوں کو پرکھنا آ گیا تھا اور درود شریف بہت پڑھا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلار کو دیکھ کر ایمن کے دل میں پہلا یہی خیال آیا تھا کہ واپس چلی جاؤ، یہ انسان اچھا نہیں ہے۔ سلار کو دیکھنے کے بعد اس کا دل اداس ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی زبردستی اپنے قدم آگے بڑھائے اور اللہ کا نام لے کر اس کے آگے سے گزرنے لگی کہ پیچھے سے آواز آئی تھی سلار کیا آپ ہی ایمن ہیں؟ ایمن کے قدم رکے تو پیچھے مڑی تھی۔ جی۔ سلار آگے بڑھا، ایمن کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ ایمن کی آنکھیں نیچے زمین کو گھو رہی تھی۔ سلار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ کیسی ہو ایمن؟ ایمن کے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیا کرے کیا نہ کرے سوچ رہی تھی کہ سعدیہ نے کہا کیا ہو گیا ہے بیچارے سلار بھائی، کب سے ہاتھ آگے کیے کھڑے ہیں، آپ ہی ہاتھ تو ملا لو۔ ایمن نے پہلے سعدیہ پھر سلار کو دیکھا، مجبوراً ہاتھ ملا لیا تھا کہ شاید جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو۔ پھر اس کے دوست کو صرف سلام کیا اور تینوں ٹکٹ لے کر اندر پارک کی جانب چل دیے تھے۔ ایمن فی الحال چپ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، وہ بار بار سلار کو دیکھ رہی تھی۔ سلار کی نشئی سی خماری تھکاوٹ سے چور لال آنکھیں ہو رہی تھی، بھورا سا رنگ، نارمل قد و جسامت، اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں دل اب اس سے اچٹ سا گیا تھا۔ وجہ اس کا حلیہ نہیں، اس کی آنکھیں جو اسے چچوڑوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ سلار ایمن کو حجاب نہیں دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ایمن کی ڈارک گرین آنکھیں دیکھنے والوں کو اپنا دیوانہ ہی بنانے کے لیے کافی تھی، جو سلار ہو گیا تھا اس کی آنکھیں دیکھ کر۔ سلار کو لگا شاید ایمن کو اسے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی اور وہ ذرا سی دیر میں بیزار سی ہو گئی ہے، تو سلار پارک کو دیکھ کر جائزہ لینے لگا کہ کہاں بیٹھا جائے اور سامنے ہی پارک میں جا کر نیچے گھاس میں
سب بیٹھ گئے تھے، سلار کا دوست اٹھا اور کچھ کھانے پینے کے لیے لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ شادی پہ سامنے جھولوں کی طرف چلی گئی تھی۔ سلار نے ایمن کی طرف دیکھا تھا اور کہنے لگا، کیا یار کیا ہوا، تم چپ سی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ ایمن، نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے سلار، شاید میں تمہیں اچھا نہیں لگا یا تم ڈر رہی ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں اور میں ڈروں گی کیوں؟ بس تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے نا اس لیے۔ سلار، ارے ابھی تو آئی ہو، کہاں زیادہ ٹائم ہوا ہے، تم پریشان مت ہو۔ ایمن نے دل میں کہا شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، اتنا ٹائم ہم نے باتیں کی ہیں، اچھا ہی تو ہے۔ تو بس ایمن بھی نا ریلیکس ہو کر بیٹھی تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ بھی سلار اٹھا، ایمن سے بھی کہا کہ اٹھو۔ ایمن بھی جلدی سے اٹھی اور کہنے لگی کیا ہوا؟ تو ایمن وہ سامنے پہاڑ پر چلے ہیں؟ ایمن، نہیں سلار، میری بہن وہاں کھیل رہی ہیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں نا۔ ارے وہ تو میری بھی تو بہن ہی ہے، میں اپنے دوست کو کہوں گا وہ خیال رکھے گا اس کا۔ اتنے میں سعدیہ نے کھڑا دیکھ کر آ گئی تھی پاس۔ کیا ہوا آپی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایمن، نہیں ہم کہیں نہیں جا رہے، دیکھ رہے تھے سلار۔ کیا سعدیہ، میں کب سے ایمن سے کہہ رہا ہوں کہ چلو وہاں پہاڑ پہ چلتے ہیں تو یہ نہیں چل رہی، اب تم ہی کہو نا اسے۔ سعدیہ چلی جائے نا آپی، میں یہی کہہ رہی ہوں لیکن تھوڑا جلدی آنا، اوکے؟ تو سلار ایمن کو اپنے ساتھ لے کر چلتا، دونوں سیڑھیوں سے چل کر اوپر جا رہے تھے، دونوں بہت انجوائے کر رہے تھے۔ بہت ہی پیارا منظر نظر آ رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں ایک دوسرے کا ساتھ بلا کا خوبصورت نظارہ تھا۔ دونوں سامنے جا کر بیٹھ گئے تھے۔ سلار، یار ایمن اب تو ہم دونوں یہاں اکیلے ہیں، حجاب نیچے کرو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمن، نہیں میں بس ایسے ہی صحیح ہوں، پلیز ایمن دکھاؤ نا پلیز میرے لیے۔ ایمن نے شرماتے اپنا نقاب نیچے کر دیا تھا۔ سلار تو بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ایمن کی ڈارک گرین آنکھیں، گلابی ہونٹ، چھوٹی سی ناک، سرخ سفید رنگ، شرم سے گلابی پڑتے گال، معصوم سا حیادار چہرہ، تیکھے نقوش۔ سلار تو بس فدا ہی ہو گیا تھا اور بنا سوچے سمجھے ایمن کی سانسیں اپنے سانسوں میں قید کر لی۔ ایمن اس اچانک کمر پر اپنی سانسیں روکی ہوئی تھی، سلار کے حساب سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سب بیکار۔ جب سلار نے ایمن کی تھمتی ہوئی سانسیں کو محسوس کیا تو فوراً سے ایمن کو آزاد کیا تھا۔ ایمن اس اچانک افراد کے لیے ابھی بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے فوراً سے لمبی لمبی سانسیں لی اور دور بالکل دور ہو گئی تھی اور واپس جانے کو دوڑی تھی۔ سلار، ایمن آئی ایم سوری یار، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز ایمن، مجھے خود پتہ نہیں لگا یہ کیسے ہو گیا، پلیز سوری۔ لیکن ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس سے پہلے ہی کچھ غلط ہونے کا سگنل آ رہا تھا۔ آج تک کبھی ایمن کو کسی نے دیکھا تک نہ تھا اور آج اسے کسی غیر محرم نے نہ صرف دیکھا تھا بلکہ اسے چھوا بھی تھا۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا لیکن اسے کچھ ظاہر نہیں کرنا تھا اپنی چھوٹی بہن کو۔ بس اپنے آنسو صاف کر کے تیز تیز قدموں سے چلتی رہی اور نیچے اپنی بہن کے پاس آ کر اسے چلنے کا کہا تھا۔ یار کیا ہوا آپی، آپ اتنی جلدی سے کیوں چل رہی ہیں؟ اور سلار بھائی کو بھی بائے نہیں کہا آپ نے اور مجھے بھی بائے نہیں کہنے دیا۔ میں نے اپنی آنسوں کو جنہیں ضبط کر کے تیز تیز چل رہی تھی تبھی اپنے آپ پہ قابو کر کے کہا تھا کہ کچھ نہیں پاگل، دیکھو نہ کتنی دیر ہو گئی اور پھر تم ہی تو پوچھ رہی تھی کہ اتنی جلدی کیوں کر رہی ہیں میں۔ سعدیہ، ہاں یہ تو ہے، ویسے آپ ہی سلار بھائی اچھے تھے نا؟ ایمن، پھر رکشا رکوایا، دونوں رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ گھر آ کر فوراً سے ایمن واش روم میں چلی گئی تھی اور واش روم بند کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی اور منہ دھونے لگی، اپنے منہ کو اسی طرح زور زور سے رگڑنے لگی کہ جیسے اس کا بس نہ چلتا ہو اپنا منہ ہی پانی میں بہا دے۔ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، اسے گھن آ رہی تھی، آنسوں کو تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بار بار وہ لمحہ آنکھوں کے سامنے کسی فلمی سین کی طرح گھوم رہا تھا۔ آپ ہی جلدی کریں، کیا ہوا؟ امی بلا رہی ہیں۔ بس آئی، ہاں جلدی آئیں آپ۔ ایمن نے جلدی سے پھر منہ دھویا تھا اور خود پر قابو پاتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ امی کیا ہوا؟ آتے ہی واش روم چلے گی اور آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں تمہاری؟ ایمن، وہ امی بس صابن چلا گیا تھا آنکھوں میں اس لیے شاید۔ امی، اچھا دھیان رکھا کرو نا۔ ایمن، جی امی، اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی تو دیکھا سلار کے میسج آئے ہوئے تھے۔ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو یو ایز مائی لو، I deadly love you my sweetheart and please forgive me my love please۔ ایمن کو سمجھتا ہے کہ کیا کرے، کیا واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا پھر یہ محض اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہوتا تو وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا یا مجھ سے اجازت لیتا، لیکن اس نے بغیر میری اجازت کے میری پارس آئی کو دعویٰ ہے۔ میں کیسے اسے معاف کر دوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں سلار کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ لیکن اگر وہ واقعی کہہ رہا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی تو وہ واقعی مجھ سے بھول جاتا ہے تو میں کیا کروں گی؟ میرے اللہ میری مدد کرے میرے اللہ۔ ایمن کو ایک کے بعد ایک میسج آ رہے تھے سلار کے، لیکن ایمن کو کوئی پرواہ نہیں تھی سلار کے میسج کی۔ وہ بس اپنے اللہ کے حضور نیک راہ کی طلبگار دعا گو تھی۔ پھر جیسے ہی عبادت سے فری ہوئی تو پھر سے سلار کے میسج اور کالز آنے لگی تھی۔ ایمن نے تنگ آ کر ادھر ادھر دیکھے، کال اٹینڈ کی اور داڑھی، کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ کیا ابھی میں آپ سے بات کروں اس حرکت کے باوجود؟ آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟
سلار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا تھا صرف آپ کو دل و جان سے مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے ہرگز آپ کی بغیر اجازت کے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں دل سے کان پکڑ کے معذرت چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے پلیز۔ ایمن کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو تر تر بہے جا رہے تھے، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، لیکن ابھی اس کی کیا عمر تھی جو اس اپنے صحیح غلط کا پتہ لگتا، وہ اسے دل و جان سے جانے لگی تھی، تو بس ایمن نے بھی سلار کو معاف کر دیا اور وہ دونوں باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ایمن پڑھائی میں بہت زیادہ ہوشیار تھی، اس کے شروع سے ہی گریڈ اچھے آتے تھے، ہر سال وہ اپنے پیرنٹس کا سر فخر سے اونچا کرتی تھی، وہ اس سال بھی پوزیشن ہولڈر میں تھی، وہ سب بہت زیادہ خوش تھے کہ ایمن نے A گریڈ لیا تھا۔ ایسے کرتے کرتے سلار ایمن کو بات کرتے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، اب ایمن بھی 14 سال کی ہو گئی تھی اور رمضان شریف کے دن بھی شروع ہوئے تھے، اور آج ایمن کے گھر والوں کو ان کے تایا کا فون آیا اور انہوں نے آج ان کی افطار پارٹی کی دعوت دی تھی، تو وہ سب شام میں اپنی کزنز کے گھر آئے ہوئے تھے اور بہت زیادہ مزہ کیا تھا، سب کزنز نے مل کر آپس میں اور رات میں مل کر باتیں کی تھی، امی والوں نے گھر واپس جانے کی تیاری کی تو ایمن کی کزن نے ایمن کو روکنے کی ضد کی، ایمن کے گھر والے بھی راضی ہو کر ایمن وہیں رک گئی تھی۔ رات میں جب تینوں کزنیں ساتھ بیٹھی تھی تو ان کی بڑی کزن عائشہ کسی سے میسج پہ بات کرتے مسکرا رہی تھی، ایمن کو بھی اس وقت سلار کی یاد آ رہی تھی، تو وہ ایمن کو سلار کا اپنے لیے کئی بار کہا گیا ڈائلاگ یاد آیا تھا، I am deadly mad in your love my sweetheart, I love you so much، اور ایمن کانوں تک سرخ ہوئی تھی، تو ایمن کی دوسری کزن زینب ایمن کے چڑھتے رنگ دیکھ کر کہنے لگی تھی، زینب دیکھو تو عائشہ کیسے ایمن کبھی مسکرا رہی ہے، کبھی شرم سے کسی کے خیالوں کو یاد کر کے میڈم سرخ ہو رہی ہیں۔ ایمن جو دونوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ رہی تھی، دونوں کے شوشے سن کر شرم و حیا کی ملی جلی کیفیت میں خود کو دھیان بٹا رہی تھی جیسے کوئی سنا ہی نہ ہو۔ عائشہ، زینب بتا کون ہے وہ جس کے خیالوں میں گم ہے؟ میڈم ہمیں بھی تو پتا چلے ہماری چھوٹی کزن کے خیالوں پر راج کرنے والا کون ہے، بتاؤ ذرا۔ ایمن، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کہاں؟ زینب، ارے بی اب بتا بھی تو اس میں کیا ہے، کزنز ہیں یار آپس میں، ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، چلو بتاؤ۔ ایمن، وہ ان کا نام، وہ شرمانے لگی تھی زینب، ارے بتا بھی دو یار، میں کون سا کوئی مولوی ہوں جو ابھی بس نکاح پڑھوا رہی ہوں، تم سوچ رہی ہو پاگل۔ ایمن، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ بس عائشہ، چلو بتا بھی دو نا کہ کب سے زینب پوچھ رہی ہے۔ ایمن، جی وہ ان کا نام سلار ہے، ایمن نے جلدی سے کہہ کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ زینب، ارے واہ، دیکھو تو نام سے ہی شرما رہی ہے، ہاں ویسے تو اچھا ہے۔ پھر ایمن سے سلار کے بارے میں ان دونوں نے سب کچھ پوچھا، ایمن بھی بتانے لگی، پھر عائشہ اور زینب نے اپنے بی ایف کے بارے میں بتایا اور کافی رات ہو گئی تھی، پھر زینب اپنے بی ایف سے باتیں کرنے لگی، اپنی امی کے موبائل سے ان کی سم نکال کر اپنی پرسنل سم لگا کے۔ پھر صبح سحری کا ٹائم ہو گیا، سب نے سحری کی اور نماز پڑھی تھی اور اپنے روم میں آ گئے تھے، اور پھر زینب دوبارہ سے لگ گئی تھی اپنے بی ایف کے ساتھ، کہ جانے زینب کی امی اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی تھی، میرا موبائل کہاں ہے بتاؤ۔ ادھر زینب نے فوراً موبائل ایمن کے تکیے کے نیچے چھپایا تھا اور کہا کہ یار پلیز بچا لے، ماری جاؤں گی، پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے، ابھی لاسٹ وارننگ تھی یار۔ اچانک امی کی زینب کی امی ان کے روم میں آئی تھی، موبائل کدھر ہے؟ زینب، نہیں امی ہمیں کیا پتا کہاں ہے، آپ ڈھونڈ لیں، چاچی سارا گھر بھی ڈھونڈ کر آئی ہوں، عزت سے بتا دو، نہیں تو تمہارے پاپا سے کہوں گی۔ زینب، نہیں امی پاپا سے نہیں، وہ موبائل ایمن کے پاس ہے، اس کے تکیے کے نیچے ہے۔ ایمن حیران پریشان سے کبھی اپنی چاچی کو تو کبھی زینب کو دیکھتی تھی، چاچی نے ایمن کے تکیے کے نیچے سے موبائل نکالا، ایمن کو گھورنے لگی تھی، چاچی یہ کیا ہے؟ ایمن نے، یہ موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ اور موبائل کو کھولا تو اس میں کوئی زون کی سم ڈالی ہوئی تھی، یہ سم کس کی ہے؟ زینب، امی یہ سم نا یہ اس کی ہے ایمن کی۔ ایمن کبھی زینب کبھی عائشہ تو کبھی چاچی کو دیکھتی تھی، زینب، امی یہ سم نا یہ اس کی ہے۔ عائشہ اشاروں میں ایمن سے، نہیں ایمن نہیں، اپنے اوپر مت لینا کچھ بھی۔ ایمن ادھر ایمن کو لگا کہ عائشہ کہہ رہی ہے کہ زینب کو مت پسانا، اپنے اوپر لے لو بات، لیکن شاید آج کا دن ایمن کے حق میں نہیں تھا۔ چاچی بولو ایمن یہ سب کیا ہے، کس کی ہے یہ سم اور موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ، تمہاری امی کی ہے؟ تمہاری امی کی قسم۔ ایمن نے پھر عائشہ کی طرف دیکھا، لیکن عائشہ کی نہ اسے ہاں ہی لگی تھی، اور جب زینب کی طرف دیکھی تو وہ ایک آس لگائے اشارہ کرتی رہی، جلدی بتاؤ ایمن یہ سب کیا ہے؟ چاچی، وہ یہ سب میں آپ کو نہیں بتا سکتی، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھے بتاؤ، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ اب ایمن سوچ رہی تھی کہ چاچی کو کیا کہے، اگر سچ بتائے گی تو ان کے گھر کا ماحول کیسا ہو جائے گا، کچھ کہہ نہیں سکتی، تو دوسرا ایمن کو چاچی نے اس کی امی کی قسم بھی دی تھی، تو ایمن نہ مر کے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، تو اس پر چاچی کے دوسرے سوال کا جواب دیا تھا، جی چاچی کیا؟ جی صحیح بتاؤ، تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ جی چاچی، صرف اتنا کہہ پائی تھی، ایمن کے پورے ہاتھ کانپ رہے تھے، شاید جسم کو خون جیسے چہرے پر آ گیا تھا، جان بس نکل رہی تھی، اور یہ سم کس کی ہے، اور کیا واقعی تمہاری ہے؟ ایمن نے پھر زینب کو دیکھا، لیکن پھر بھی زینب نے کچھ نہ کہا تھا۔ جی یہ سم میری نہیں ہے چاچی،
ادھر زینب کی تو جیسے جان نکل تھی کہ وہ پکا مرے گی، تو کس کی ہے جی؟ وہ چاچی کی سم میری نہیں ہے، بس یہ کسی اور کی ہے۔ ایمن جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، ایک تو اسے روزہ تھا، دوسرا اسے امی کی قسم، اور تیسرا کسی کی آس تھی۔ چاچی تو یہ تمہارے بی ایف کی ہے کیا؟ چاچی جیسا آپ سمجھیں۔ ایمن آج تک اتنا شرمندہ ذلیل نہیں ہوئی تھی کسی کے آگے جتنا آج ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ اس میں سما جائے۔ چاچی بہت غصے میں تھی تو وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ایمن کے آنسو در در بہے جا رہے تھے، اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہوگا تھا؟ وہ تو یہاں خوشی خوشی آئی تھی، چاچی بھی کیا سوچتی ہوں گی اس کے بارے میں؟ آشا یہ کیا کیا ایمن؟ یہ سب تم نے اپنے اوپر کیوں لیا پاگل؟ میں نے کتنا منع کیا تھا تمہیں؟ آپ مجھے منع کر رہی تھی آپ ہی کی، لیکن میں تو سمجھی کہ آپ بھی مجھے ہاں کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ ایمن، زینب نے شکریہ ادا کیا تھا کہ تم نے مجھے بچا لیا۔ ایمن کو بہت رونا آ رہا تھا، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ بس اب صبح کا نظارہ تھا کہ کل صبح ہو وہ اپنے گھر چلے جائے تھے۔ صبح چاچی چلو اٹھو ایمن اور فریش ہو جاؤ، تمہارے ابو آنے والے ہیں لینے کے لیے۔ ایمن ڈر کے مارے فوراً اٹھ گئے تھے، ایک تو کب سے اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، ڈر کے مارے اس کی ابھی بھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی تو چاچی آ گئی۔ فریش ہو کر باہر آئے تو سب اسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ ایمن کے پاپا اور میری گڑیا گھر چلے۔ ایمن جی پاپا اور ایمن اٹھ کر آگے تھے۔ ایمن سب تو اب صحیح سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا ڈر کے مارے، کیونکہ چاچی ایمن کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ پھر جیسے تیسے باتوں سے فری ہوئی تو اس کے پاپا نے کہا چلے۔ ایمن بھی سب کو خدا حافظ کہہ کر گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر ایمن کو ذرا سکون سا ملا تھا کہ کہتے ہیں کہ گھر جیسا بھی ہو جنت ہی ہوتا ہے۔ دوسرے دن ایمن اسکول گئے، جب واپس آئی تو گھر میں چاچی والے آئے ہوئے تھے۔ ایمن کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اتنی جلدی آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایمن السلام علیکم چاچی۔ چاچی ہاں ہاں آگے اسکول سے تم؟ اب چاچی نے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، سلام کر کے فوراً اپنے روم میں چلی گئی اور فریش ہو کر باہر آئی سب کے پاس، جہاں سب ایمن کو گھور رہے تھے، خاص کر اس کی امی اور چاچی تو ایسے مزے سے بیٹھی تھی جیسے کوئی جنگ پتہ کر کے آئی ہوں۔ امی ایمن یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہاری چاچی کیا بول رہی ہیں؟ ایمن کو لگا آسمان سر پر آ گرا ہو، جیسے وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جی امی میں سمجھی نہیں۔ چاچی اب کون مانے گا اپنی غلطی؟ میں نے کل کا کیا تیرا کام بتا دیا تمہاری امی کو؟ تو سچی بتا اب اپنی امی کو۔ امی بولا ایمن چپ کیوں ہو؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں تمہیں؟ میری قسم ہے بتاؤ یہ سم کس کی ہے اور تم کس سے بات کر رہی تھی؟ موبائل کیوں اٹھایا تھا تم نے چاچی کا؟ سب بتاؤ۔ ایمن عائشہ کو دیکھتے ہوئے اب کیا کریں؟ ابھی زینب واش روم میں تھی دوسرے روم میں، تو اسے بھی ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ عائشہ جو سچ ہے ایمن وہی بتاؤ۔ ایمن جی امی چاچی جیسا کہہ رہی ہیں وہی سچ ہے۔ چاچی خوشی سے دیکھا بھابھی میں کہہ رہی تھی نا، اب سن لیا نا آپ نے؟ امی کو تو جیسے صدمہ لگا تھا، ایمن کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ امی مگر امی جو چاچی نے سنا وہی بتایا۔ اصل میں سچ کچھ اس طرح ہے کہ چاچی کا موبائل بھی استعمال ہوا، لیکن وہ میں نے نہیں زینب نے یوز کیا تھا، اور اس میں جو سم ڈالی ہوئی ہے وہ بھی میری نہیں زینب کی ہے، اور موبائل میرے تکیے کے نیچے بھی زینب نے چھپائے تھے، اور یہ سب اپنے اوپر لینے کے لیے بھی مجھے زینب نے کہا تھا، لیکن عائشہ نے مجھے منع کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر میں نے ان کے اشارے نہ سمجھ نہیں آ سکی اور سب اپنے اوپر لے لیا۔ چاچی کے تو جیسے زمین پیروں تلے ہی نکل گئی، تو چہرے کے آثار کچھ ایسے اس طرح تھے کہ جیتی ہوئی بازی ہار گئی ہوں۔ چاچی نہیں بھابھی یہ ایمن جھوٹ بول رہی ہے، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ کسی سے میرے موبائل سے بات کر رہی تھی، اب دیکھو کیسے مکر رہی ہے۔ ایمن جی چاچی تو بتائیں آپ نے کیسے اور کب دیکھا مجھے؟ اور میری سچائی کی آنکھوں دیکھی گواہ عائشہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ امی عائشہ بتاؤ کیا ایمن سچ کہہ رہی ہے؟ چاچی عائشہ بول نہیں تو میں نے تیری جان لے لینی ہے، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ ایک کاس بھری نگاہ سے اب چاچی اپنی بیٹی عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نہیں امی ایمن بالکل سچ کہہ رہی ہے، کل موبائل زینب ہی یوز کر رہی تھی، آپ کو تو زینب کا پتہ ہے نا، پھر کیا آپ کیوں نہیں مان رہی؟ تبھی زینب بھی آگے تھے اور زینب کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے، سارا چہرہ سفید ہو گیا تھا جیسے کسی نے جسم کا سارا خون ہی نکال لیا ہو۔ امی نے بھی اس خون کا سانس لیا شکر ادا کیا تھا۔ ایمن کو اب بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کی یہ والی بات بھی شروع نہ ہو جائے کہ وہ بھی کسی سے بات کرتی ہے۔ چاچی طرح سے ایک تھپڑ عائشہ کے منہ پر رسید کیا اور کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی سب بولنے کی؟ بڑی آئی سچی نے ایک مسلمان، اور دوسرا تھپڑ زینب پر رسید کیا کہ تو نے یہ سب ایمن کو کیوں بتایا؟ امی چلو چھوڑو بچیوں کو اور گھر جاؤ اپنے، اور آئندہ کسی دوسرے کی بیٹیوں پر کی جاؤ شامنے سے پہلے سوچ لینا۔ چاچی چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی تھی اپنی بیٹیوں کو لے کر۔ امی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ امی کو امی میں مانتی ہوں کہ میں نے چاچی کا موبائل نہیں اٹھایا تھا، لیکن میں موبائل سے کسی سے بات کرتی ہوں اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ایمن کے ڈر کے ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے اور زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ امی کہ ایمن تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کس طرح کا مذاق کر رہی ہو؟ امی کیا ایمن تم ہوش میں تو کس طرح کا مذاق کر رہی ہو؟ ایمن جی امی میں آپ سے اب اور نہیں چھپا سکتی، لیکن یہی سچ ہے۔ امی صبر کرو، تمہارے ابو کو آنے دو، تم ہمارے پیار ہمارے اعتبار کا یہ صلہ دے رہی تھی، آنے تو ذرا انہیں۔ انتہائی غصے کی حالت میں ایمن کو دو چار زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے داڑھی تھی کہ ایمن کے ابو ابھی باہر سے گھر آئے تھے اور تماشا دیکھتے ہوئے بولے تھے کیا مسئلہ ہے روبینہ بیگم؟ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے پاپا کو سامنے دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اب تو پکا
اب تو پکا گئی میں، لیکن اب وہ چھپا بھی نہیں سکتی تھی اور اللہ سے مدد طلب کی، اللہ میرے حق میں بہتر کرے، آمین۔ ایمن کے ابو یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہے آپ کی لاڈلی بیٹی، کہتی ہے کہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ ایمن کو کے ابو نے گھورتے ہوئے ایمن کو گھورتے ہوئے تمہاری امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایمن بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ انتہائی غصے سے وہ دھاڑے تھے، ایمن کا دل کیا زمین پھٹے اس میں سما جائے، اپنے ہی ماں باپ کے آگے کسی گناہگار کی طرح اپنی سزا کے منتظر کھڑی ہو جیسے۔ ابو وہ بس مجھے معاف کر دے، ابو مجھ سے غلطی ہوگی پلیز، ابو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب وہ ایک طرح سے پھر سے ایک تھپڑ سے رسید ہوا تھا، ہمارے اتنے پیار اور آزادی کا تم نے یہ صلہ دیا، آج سے تم میری بیٹی میرا مان نہیں رہی، اور آج کے بعد دوبارہ تم نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو تم اپنا انجام یاد رکھنا۔ ایمن کی تو جیسے سانسیں تھمنے لگی تھی، آج تک اس کے ابو نے کبھی ایمن کو ڈانٹا تک نہ تھا، اور اب وہ اتنی رسوا کی گئی تھی، اتنا ذلیل کی گئی تھی، اور اپنی اولاد کے نام تک سے خارج کر دیا گیا تھا اسے۔ ایمن اپنے روم میں روتی ہوئی اس کی آنکھ رونے سے سوچتی تھی، سب کی نظروں میں اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی بہن سعدیہ نے بھی منہ موڑ لیا تھا، ایمن سے اپنے ہی گھر میں کسی مجرم کی طرح رہنے لگی تھی، 24 گھنٹے ایمن کی نگرانی کی جاتی تھی، اسکول ٹیوشن ہر جگہ اس کی پہرے داری کرتے تھے سب۔ ایمن نے کچھ دنوں بعد سلار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور سلار کو سب بتا دیا، اور کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو فوراً سے اپنی امی ابو کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ سلار: ارے یہ کیا؟ نہیں میں نہیں بھیج سکتا، اگر تمہارے امی ابو نے انہیں بے عزت کر کے نکالا تو۔ ایمن کی تو جیسے زمین پیروں تلے نکل گئی تھی، اس کی آس ایک دم سے ٹوٹی تھی، اسے سلار سے یہ ہرگز امید نہیں تھی، سلار تو یہی کہتا تھا کہ پاگل ڈرو نہیں، میں ہوں نا، ہمیشہ اپنے ہونے کی یقین دہانی کروانے والا، ایک دم سے ساتھ چھوڑ دیا تھا اس نے۔ تو کیا آپ کچھ نہیں کریں گے؟ آپ رشتہ بھی نہیں بھیجیں گے؟ سلار: میں کیا کر سکتا ہوں پاگل، تم بس بات کو گھما دو اور انہیں یہ فیل کروا کہ تم اب مجھ سے بات نہیں کرتے، رشتہ میں کیسے بھیجوں؟ پہلے تم خود اپنے امی ابو کو راضی کرو، پھر میں سوچوں گا۔ ایمن: مطلب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میرے ساتھ اتنا کچھ ہوا اور آپ کی وجہ سے میں نے اپنے امی ابو سے ہمارے بارے میں بات کی۔ سلار: ہیلو آواز نہیں آ رہی، ہیلو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایمن: ہیلو، اور فون کاٹ دیا تھا اور کہا کہ ارے کہاں پھنس گیا، یہ تو اب گلے ہی پڑ رہی ہے میرے، خیر اپنا تو اچھا خاصا ٹائم پاس ہو گیا میرا، کیا جائے مجھ سے پوچھ کے اپنے ماں باپ کو بتایا تھا نا؟ ہاں۔ ایمن کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی، اتنا بڑا دھوکہ، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سلار اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، اس کی تو جیسے دنیا ہی الٹ گئی تھی، اور آنسو تڑ تڑ بہنے لگے تھے، اور نیچے بیٹھی چلی گئی اور اپنے نصیب کو کوسنے لگی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ اس نے کسی غیر محرم پر اعتبار کیا تھا، لیکن اس کی کیا عمر تھی آخر جو اپنے بارے میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ ایمن نے شدت سے اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے حق میں بہتر کرے اللہ، اور مجھے سیدھے راستے پر لا، اور مجھ سے جو گناہ ہوا ہے مجھے بخش دے میرے اللہ، مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، اور اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کر کے سو گئی تھی۔ دوسرے دن ایمن اسکول گئی اور جب گھر واپس آئی تو ایک بوڑھا آدمی ایک روم میں بیٹھا ہوا تھا ایمن کے ابو کے ساتھ۔ ایمن بھی اسلام کیا تو شخص دیکھا دیکھا سا لگا تھا۔ ایمن کو تو یاد آئے کہ یہ تو ابو کے دور کے رشتے دار ہیں، ابو کے کوئی کزن لگ رہے ہیں، کزن چاچو۔ ارے دیدار بھائی، آپ کی تو بیٹی کافی بڑی ہو گئی، کافی چھوٹی لگ رہی ہے۔ بیٹا تمہاری عمر کیا ہے؟ ایمن پہلے چپ رہی، پھر بتایا 14 سال۔ کزن چاچو: ارے تم تو بہت چھوٹی ہو، اسکول بھی جاتی ہوگی؟ ایمن: جی جاتی ہوں، 10ویں جماعت میں ہوں، کہتی ہوئی دوسرے روم میں چلی گئی تھی۔ کزن چاچو: دیدار بھائی سوچ لیں، آپ، میرا بیٹا تو کافی بڑا ہے۔ دیدار صاحب: جی بھائی بس جیسا آپ کو مناسب لگے۔ جیسے ہی دوسرے روم میں وہ گئی تو دیکھا امی رو رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ایسے ہی بس، تم جاؤ اور آج جو سامنے ڈریس رکھا ہے نا اسے پہن لو۔ جی امی، ویسے بھی آج میں یہی پہننے والی تھی، ہم جاؤ آپ، لیکن امی آپ رو کیوں رہی ہیں بتائیں تو، اور یہ انکل کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ امی اپنا سب کھوئے ہوئے بولی تھی، تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی، اور کیوں، کس لیے؟ وہی ان کے بیٹے علی جو بچپن میں آپ کو کھلاتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ایمن: نہیں امی نہیں، پلیز آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھ پلیز امی، مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن اتنی بڑی سزا تو نہ دے مجھے امی، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، امی پلیز مجھ پر رحم کریں۔ میں کیا کروں ایمن، میرا دل خود پھٹ رہا ہے، لیکن اب یہ تمہاری سزا ہے، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ایمن، اب میں نہیں کر سکتی کچھ بھی، بس اپنے نصیب کے لیے دعا کرو۔ اپنے روم میں وہ تیزی سے بھاگی تھی، روم میں جا کر گرنے کے انداز میں بیٹھتی چلی گئی تھی اور رونے لگی، اسے اپنے ابو سے امید نہیں تھی، مانا کہ غلطی ہوئی تھی مجھ سے، لیکن اتنی بڑی سزا۔ شام کو سب مہمان آئے اور ایمن کے رشتے کی رسم کی گئی، سب نے اچھے نصیب کی دعا کی تھی۔ ایمن کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، شدت سے اس دشمنی جہاں کے لیے بد دعا کرنے کو دل کیا تھا، لیکن ایمن ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جو بھی ہو ایمن نے اسے سچے دل سے چاہا تھا، تو کیسے اسے بددعا دیتی؟ بس اللہ کے حضور اپنے حق میں دعا گو تھی ایمن۔ جب سے اس کا رشتہ طے پایا گیا تھا تب سے بیمار رہنے لگی تھی، ہنستی کھیلتی لڑکی کو چپ لگ گئی تھی۔ اکثر رشتے دار کہتے ایمن کو کیا ہوا ہے، ایمن ویسی نہیں رہی، لیکن امی والے کہتے پڑھائی کی ٹینشن ہے بس۔ ایمن کی امی بھی ایمن کو اس حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ایمن کی طبیعت اتنی خراب رہتی کہ وہ ہل بھی نہیں پاتی تھی، 24 گھنٹے بخار ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ ایمن کو دکھ اس بات کا تھا کہ اتنے ٹائم صرف
میرے ساتھ ٹائم پاس کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس کے امی ابو نے فوراً ایمن کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ایمن اب بہت ڈپریسڈ رہا کرتی تھی۔ ایسے ہی 4 سال گزر گئے، ایمن کی شادی کی تاریخ طے پائی گئی تھی۔ آج بھی ایمن ویسے ہی تھی ڈپریسڈ۔ جب سے ایمن کا رشتہ طے ہوا تھا تب سے ایمن اپنے ابو سے دور ہو گئی تھی۔ ایمن کے ابو ایمن کے ساتھ ہنس بول لیتے تھے، لیکن ایمن کو اندر ہی اندر وہ لفظ اور سزا کھائے جاتی تھی کہ اب تو تم میری بیٹی نہیں رہی، اور یہ کہ ایمن کا رشتہ بھی طے کر دیا گیا تھا۔ ایمن اب بس دن رات اپنے گناہ کی توبہ کرتی رہتی اور اپنے لیے نیک راہ کی طلب گار رہتی، اور اپنا نصیب اپنے اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ بے شک اللہ پاک رحیم ہے۔ ایمن کی شادی کی تیاری زور و شور سے چل رہی تھی، اور ایمن کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایسے حالات میں سزا کے طور پر رخصت کیے جائے گی۔ اس کے نزدیک وہ دن آج بھی تازہ تھا، جیسے یہ تماشا آج ہی ہوا ہو۔ ہر رات ایمن اس رات کو پہنچتی کہ جس رات مس کا رابطہ سلاٹ سے ہوا تھا۔ آج ایمن کی شادی تھی۔ آج ایمن اور علی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایمن کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرون چولی شرارے میں ایمن کی سفید رنگت تو اور بھی نکھر رہی تھی۔ ڈارک گرین آنکھیں، میرون ہی کلر کی لپسٹک سے سجے ہونٹ، حیا سے شرماتا ہوا چہرہ دمک رہا تھا۔ پاس بیٹھا علی ایمن کو دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل تک جس چھوٹی سی لڑکی کو وہ کھلاتا تھا آج وہ اس کی ہمسفر بننے جا رہی تھی۔ کس قدر چھوٹی سی تھی کل تک، اور آج کتنی بڑی ہو گئی تھی۔ کئی سالوں بعد دیکھ رہا تھا علی ایمن کو۔ علی سرخ و سفید رنگت، براؤن آنکھیں، تیکھے نقوش، دراز کا جسامت۔ آج بھی علی انتہا کا ڈیشنگ وجیہہ بارب شخص کہیں سے بھی 31 سال کا مرد نہیں لگتا تھا۔ آج بھی بالکل نوجوان لڑکا لگتا تھا۔ جب وہ قبول کا مراحل طے پایا گیا اور رواجی رسمیں کی گئی اور ایمن کی رخصتی کا وقت آ گیا، ایمن منتظر تھی کہ رخصتی کے اس وقت میں بھی ابھی سب کے سب ایمن سے لپٹ کر روئیں گے اور ایمن کو جانے نہیں دیں گے، لیکن فقط یہ ایک انتظار ہی رہا۔ کوئی بھی ایمن سے نہیں ملا۔ ایمن بنا باز کے طرح تواتر سے آنسو بہاتی چلی گئی تھی کہ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھیں۔ ایمن کو اس قدر شدید دکھ ہوا کہ ان آخری لمحات میں بھی کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھ سے ملنا تک گوارا نہیں کر رہا تھا۔ ایمن کی کزنز زینب ایمن کو کار میں بٹھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم پریشان مت ہو، تائی امی اور تائی ابو تمہیں رخصت نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے تم سے نہیں ملے، تم دل پر مت لو اور چپ ہو جاؤ۔ ایمن کار میں بیٹھ چکی تھی اور علی بھی اب کار میں ایمن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ایمن کو اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ ایمن اب خوش تھی اپنی اس نئی لائف میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ آج ایمن کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ آج ایمن کی ڈلیوری تھی۔ ایمن کو بہت جلدی لیبر پین ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ ٹوئنس بیبی تھے۔ ایمن اور علی بہت زیادہ خوش تھے کہ اللہ نے انہیں پیاری سی رحمت دی تھی ایمن کو۔ ایمن کی ڈلیوری ہوئی تو ایک بیبی صحیح تھی لیکن بہت کمزور تھی، دوسری بیبی بہت صحت مند تھی لیکن اس کی پلس بند ہو گئی تھی۔ علی بہت رو رہا تھا کہ اس کی ایک بیٹی نہیں رہی۔ جب ایمن کو ہوش آیا تو ایمن کے ساتھ بیڈ پر ایک پیاری سی ڈول جاگ رہی تھی، بالکل ایمن کے جیسی خوبصورت، نازک سی، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن آنکھوں کا کلر اپنے پاپا علی کی طرح براؤن تھا۔ اور امی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمن نے اپنی ڈول کو پیار کیا اور امی سے پوچھا، امی میری دوسری بیبی کہاں ہے؟ امی چپ تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے ایمن کو دیکھ رہی تھی۔ ایمن کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ امی بتائیں نا دوسری کہاں ہے؟ ایمن، اللہ پاک نے دوسری اپنے پاس بلا لی ہیں ایمن، ہم کچھ نہیں کر پائے، اور وہ رونے لگی تھی۔ ایمن کی تو جیسے جانیں نکل گئی تھی کہ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایمن نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ پاک اسے اتنا آزمائیں گے۔ ایمن اپنا ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ علی اندر آیا تھا۔ علی، ارے نہیں، رو کیوں رہی ہو میری جان؟ بس اب اور ایک آنسو نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور دیکھو تو یہ پیاری سی ڈول بھی اب نروس ہو رہی ہے۔ جب چپ ہو جا، شاباش۔ ایمن نے اپنی چھوٹی سی ڈول کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کیا نہیں سوچا تھا ایمن؟ علی نے کتنا خوش تھے وہ۔ ایمن اب اللہ کی رضا میں راضی تھی اور ڈپریشن سے بھی باہر آ گئی تھی۔ جب سے اسے اپنے جڑواں بیبیز کا پتہ لگا تھا، لیکن آج پھر سے ایمن کی آزمائش تھی اور ایمن کو بس صبر ہی تو کرنا تھا۔ اب ایمن کی بیٹی علیشا 2 سال کی ہو گئی تھی۔ اب اس نے بولنا بھی تھوڑا سیکھ لیا تھا۔ ایمن کی کل کائنات تب بس یہی تھی، علیشا اور علی۔ ایمن نے بہت صبر کیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں اسے بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا اور اللہ کی رضا میں راضی رہی تھی۔ آج ایمن مکمل تھی اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں اور اپنے رب کے حضور شکر گزار تھی کہ اسے مکمل کر دیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی تھی۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول تجھے دیکھے بغیر ہی پیار ہو گیا، رائٹر انم خان۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو اس ناول تھا تو نارملی، لیکن اس میں ایک طرح کا سبق دیا گیا تھا۔ اگر میں اپنی بات بتاؤں نا تو جب میں بھی اسکول جاتی تھی تو کیونکہ شروع سے بہت مشہور تھا کہ 9-10 کی لڑکیاں تھوڑی شوخی ٹائپ کی مطلب ہوتی ہیں، جو گورنمنٹ اسکول گئے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ میں کیا چیز
کہنا چاہ رہی ہوں. جو پرائیویٹ جاتی ہیں، پرائیویٹ کا مجھے کچھ علم نہیں ہے کیونکہ میں نے گورنمنٹ میں پڑھا ہے، تو اس وجہ سے مجھے گورنمنٹ کا ہی اندازہ ہے. تو چھٹی کے ٹائم باہر جو ہے نا، کچھ کے تو بھائی آئے ہوتے تھے، کچھ کے بھائی نہیں بھی ہوتے تھے کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن جیسے وہ ان سے ملتی تھی، جیسے وہ ان سے بات کرتی تھی، تو دوسروں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون بھائی ہے اور کون کوئی دوسرا. تو وہ لڑکے انہوں نے اس طرح بلائے ہوتے تھے. تو مجھے اس چیز کی حیرت ہوتی تھی کہ یہ چیز میں اپنی فرینڈ سے بھی کہتی تھی. جب میں ان کو ایسے دیکھتی تھی نا، تو مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ یہ چیز غلط ہے. میں ان سے کہتی، میری فرینڈ بھی یہی کہتی تھی کہ نا ہاں یہ چیز غلط ہے، ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ جس طرح اس ناول میں بتایا ہوا ہے، کس طرح کسی طرح بھی وہ نمبر پہنچ جاتا ہے اور وہ پھر میسج کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ان سب چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سب میں سب سے زیادہ حرج ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، تاکہ بچوں کو، لڑکیوں کو ساتھ ساتھ سمجھاتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ میٹرک تک چلی گئی ہیں یا 6 کلاس میں ہے یا 1 کلاس میں ہے. اگر چھوٹے ہیں تو ان کو سمجھانا ہے، اگر وہ میٹرک میں چلی گئی ہیں تو سمجھدار ہو گئی ہیں، ان کو سمجھانا نہیں ہے کہ وہ خود سمجھدار ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، اگر لڑکی میٹرک میں بھی چلی گئی ہے تو اسے سمجھائیں، اس سے یہ بتائیں کہ کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، کون آپ کے لیے اچھا ہے، کون آپ کے لیے برا ہے. اور یہ اگر بات وہ پیار سے سمجھائیں گے تو لڑکی جو ہے وہ سمجھے گی، اپنے ماں باپ کو سمجھے گی، اور کبھی بھی وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی. اگر اسے کوئی ایسا میسج بھی آتا ہے نا، تو اپنے ماں باپ پر اتنا یقین کرتی ہوگی کہ جا کے اپنے ماں باپ کو بتا دے گی یا اس نمبر کو ہی بلاک کر دے گی. کیونکہ اس وقت لڑکیوں کا دماغ بہت کچا ہوتا ہے. اور جو اس طرح ان کو گھیرا ڈالتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح لڑکیاں اٹریکٹ ہوں گی، سارا وہ یہ چیز کرتے ہیں. لیکن یہ چیز ان کو سمجھانی چاہیے کہ یہ چیزیں غلط ہے. اور یہ ہوتا ہے، اس میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. دیکھا یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر جا کے دیکھا ہوا ہے. اگر اسکول لائف کی بات کروں تو اسکول لائف میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. 9-10 کی جو لڑکیاں تھیں، یہ سارا کچھ اس طرح تھی. تو یہ میں نے دیکھی ہوئی تھی، کافی جو تھی اس طرح کی تھی کہ وہ کرتی تھی. اب بعد میں وہ کیسی تھی یہ نہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کو جو ہے وہ جج نہیں کیا، کیونکہ جب تک ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے جانیں گے نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چیز دیکھتی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو بس تھوڑی سی بتائی کہ وہ اس طرح ہوتی تھی. تو یہ چیز بتانے کا آپ کو یہ مقصد ہے کہ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو اس ناول میں بتایا گیا ہے، اس میں 90% جو ہے اس طرح ہوتا ہے. 90% جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے. جو 10% جو ہوتی ہیں نا لڑکیاں، جو سمجھدار ہوتی ہیں، جن کے ماں باپ نے ان کو سمجھایا ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے دور رہتی ہیں. اور یقین کرے کہ اس میں انسان کا اپنا ہی بھلا ہے. کیونکہ اس وقت نادانی میں جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا، تو پھر جب لڑکی جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے 20 21 22 23 24 25 26 27 28، پھر وہ جب سمجھدار ہوتی ہے نا تو اسے پچھتاوا ہوتا ہے. اس سے پچھتاوا یہ چیز ہوتی ہے کہ کاش میں یہ چیز نہ کرتی، کاش یہ مجھ سے ہی نہ ہوتا، کاش مجھے تب کوئی سمجھانے والا ہوتا، کاش میں یہ چیز تب میں نے نہ کی ہوتی. یہ پھر جو کاش ہوتا ہے نا، تو یہ پھر انسان کو جو ہے نا وہ پریشان کرتا ہے. تو پھر بہتر یہی ہے کہ اس وقت انسان سنبھل جائے، اس وقت اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے. لیکن ان کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ ان کو سمجھائے. اگر اس کی کوئی بڑی بہن ہے وہ بھی سمجھائے، سارا کچھ کرے، ماں باپ سمجھائیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. کیونکہ کوئی بھی جو ہے وہ بائی برتھ سمجھدار نہیں ہوتا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کسی بھی چیز کی ہاں نو نہیں ہوتی، اسے ہر ایک چیز کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، اس کی تربیت اچھی کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو یہ چیزیں جو ہے یہ، لیکن اس ناول کو میں جیسے جیسے پڑھی تھی نا، تو مجھے اپنے اسکول کا جو ہے نا وہ یاد آ رہا تھا. کلاس میں جب میں میٹرک میں پہنچی، وہاں پہ لڑکیاں اسی طرح باتیں کرتی ہوتی تھی کہ یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے. اور میں ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز کو مجھ سے جو ہے نا وہ دور رکھے. کیونکہ ہماری جو فرینڈس تھی آپس میں گروپ تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہی رہتے تھے. تو کیونکہ میری گھر میں ہمیں سمجھانے والے تھے، ان کے گھر میں جو ہے وہ سمجھانے والے تھے کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے. ہم لوگ اس بات کو ڈسکس بھی کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں میری بڑی آپی نے یہ بتایا وہ بتایا. تو پھر جب ہم فرینڈس وغیرہ آپس میں یہ بات کرتی تھی تو پھر وہ بھی ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی کہ ہاں یہ بات غلط ہے، میری ماما نے بھی یہ کہا، میرے پاپا نے بھی یہ کہا. کیونکہ ڈائریکٹ یہ بات نہیں کی جاتی تھی، مطلب ان کے ماں باپ بھی باتوں باتوں میں سمجھاتے تھے، میرے گھر والے بھی باتوں باتوں میں سمجھاتے تھے سارا کچھ.
تو یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو سمجھانا چاہیے، ہر ایک چیز کے بارے میں، غلط اور صحیح کے بارے میں بتانا چاہیے. لیکن بس وہ یہ ناول پڑھتے ہوئے نا مجھے وہ چیزیں یاد آ گئی، تو بس یادیں ہوتی ہیں. اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، تو یقیناً جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھی ہیں 9 10 میں، تو آپ لوگوں نے بھی یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، محسوس کی ہوں گی، یقیناً کی ہوں گی. کیونکہ جو انسان، ہاں اتنا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں نے یہ محسوس تو کی ہوں گی، کیونکہ گورنمنٹ وغیرہ میں یا پرائیویٹ کا تو مجھے کوئی اتنا علم نہیں ہے، تو کالج یونیورسٹی سارا کچھ یہ چیز ہوتا ہے. تو چلیں، جیسا بھی تھا ناول اچھا تھا. ایک سبق تھا اس میں کہ کبھی بھی کسی غیر پر جو ہے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات کہ فرسٹ ٹائم ہی خود پہ قابو پانا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی چیز آتی ہے تو فوراً سے نمبر کو بلاک کرو، بس کام ختم. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے، اور آپ لوگوں کو ہر ایک غلط راستے پہ نہ ڈالے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر راہ دکھانے والا ہے. تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.